کہ اب ایسے موقع پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہم کس طرح اپنی نیکیوں کی عادت کو بڑھا سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور پھر ہمارے مبلغین کو، دعوت اسلامی والوں کو مدنی کاموں کی کتنی حاجت ہے، تاکہ جو لوگ ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں نا، جن کو یہ کیپچر کر لیتے ہیں یا اس طرح ان کو جال میں پھانس لیتے ہیں، ہمیں انہیں بچانا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جیسا بھی ذکر ہوا، وہ جب بڑھتی ہے تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں۔ یعنی میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اس کے پیارے حبیب سے محبت کرتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے نافرمانوں کے ساتھ اٹھوں اور بیٹھوں؟ بالکل ایسا۔ یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے کہ مجھے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول پاک کے نافرمانوں میں بیٹھنا اور ان سے ملنا ہی پسند نہ رہے۔ جائے گا کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ بندہ تعلق قائم کرے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والوں کے ساتھ بندہ کہیں کسی طرح بھی ایک سافٹ کارنر پیدا کرے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مطلب میری جان سے بڑھ کر میں اب آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آقا نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ یعنی سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت، تو یہ ہمارے اندر اللہ بس ایسا کرم ہو جائے کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول پاک سے ایسی محبت ہو جائے کہ ان کے نافرمانوں اور ان پر ایمان نہ لانے والوں سے بندہ مطلب کہ خود کو دور رکھے۔ اور اب رہی نیکی کی دعوت، تو ظاہر ہے کہ جب آپ نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کریں، اور نیکی کی دعوت دینا جو ہے نا، یہ جا کر نیکی کی دعوت دینا ہے، نافرمانوں کے ساتھ بیٹھنا یا نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں کرنا نہیں ہے۔ تو جیسے بنی اسرائیل والی وہ جو روایت تھی جو یہاں بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ان کو بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، لیکن ان میں وہ بیٹھ گئے، ان کی صحبت و سنگت اختیار کر لی، تو جب ان پر عذاب نازل ہوا تو وہ بھی لپیٹ میں آ گئے۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب، یعنی کہ وہ ترک کر دیا، سمجھانا ترک کر دیا، اور ساتھ بیٹھنا ان کے رنگ میں رنگ میں رنگے گئے۔ ان کے رنگ میں رنگے